بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جنرل وائبز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری سمیع۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی خوبصورت اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد ملتی رہیں۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ریاست کے بارے میں کہ جس کا وجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا گیا۔ دنیا کی واحد ایٹمی اسلامی ریاست پاکستان جو جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ پاکستان روئے زمین پر ایک ایسا ملک ہے جس میں دریا، صحرا، جھیلیں، آسمانوں کو چھو لینے والے پہاڑ اور زمین کے سینے میں موجود گہرے سمندر موجود ہیں۔ سرد اور گرد ہواؤں کا ملن، بارشوں اور خشکی کا مسکن، سونے، تانبے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر مشتمل ہے یہ خطہ۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو بھارت سے علیحدگی اختیار کر کے مارد وجود میں آیا۔ دنیا کی یہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی۔ اس کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 21,27,42,637 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,095 مربع کلومیٹر ہے۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 36واں بڑا ملک ہے۔ سرحدی اعتبار سے 1046 کلومیٹر لمبی ساحلی پٹی کا حامل ملک ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت، شمال مشرق میں چین، مغرب میں افغانستان اور جنوب مغرب میں ایران واقع ہیں۔ مغرب میں پاکستان کی سمندری حدود عمان کی سمندری حدود سے جا ملتی ہے۔ پاکستان ان قدیم علاقوں پر مشتمل ہے جن میں مختلف وقتوں میں مختلف تہذیبوں اور بہت سے غیر ملکیوں جنگجوؤں کا اثر و رسوخ رہا ہے اور انہوں نے ان علاقوں پر اپنی سلطنت قائم کیے رکھی، جن میں یونانی، ایرانی، عرب، سکھ، منگول، ترک اور ترک ہمناور شامل ہیں۔ ان کے علاوہ موریہ، مغلیہ سلطنت، سکھ راج، برطانوی راج کا اہم حصہ رہا ہے۔ پاکستان نے 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد 1956 میں پہلا آئین متعارف کرایا۔ 1965 میں بھارت کی طرف سے پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی جس میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صرف 6 سال بعد نسلی اور اخلاقی بنیاد پر مبنی نفرت کی ایک لہر نے دونوں ملکوں کو ایک بار پھر زہر اگلنے کے لیے تیار کر دیا، جس کے نتیجے میں 1971 میں پاکستان کا ایک حصہ جو کہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا وہ جدا ہو گیا، جو کہ آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس علیحدگی کے دوران تقریباً 5 لاکھ افراد لقمۂ اجل بنے۔ پاکستان کا نام تحریک پاکستان کے ایک رکن چودھری رحمت علی نے رکھا۔ پاکستان کا پرچم سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے۔ سب سے حصے پر چاند ستارہ بھی بنا ہوا ہے۔ پاکستان کا پرچم 11 اگست 1947 کو پاکستان بننے سے 3 دن پہلے اپنایا گیا، جسے آزادی کے بعد بھی برقرار رکھا گیا۔ آبادی کے لحاظ سے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ پاکستان کے موجودہ علاقے قدیم ترین انسانی تہذیب کا مرکز رہے ہیں، جن میں موہنجو دڑو، نیوی دیش وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کا شہر ملتان کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کا ٹیکسلا شہر تقریباً 1000 سال قبل از مسیح سے موجود ہے، جو ان قدیم تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے۔ فارسی تہذیب کے حکمرانوں نے اس علاقے پر 519 عیسوی کے دوران اپنی حکومت قائم کی تھی۔ ٹیکسلا کی یونیورسٹی دنیا کی ابتدائی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے، جس کی بنیاد 6 صدی کی دور حکومت میں رکھی گئی۔ سندھ پر راجہ خاندان نے 499 سے 632 عیسوی میں موجودہ بنگلہ دیش سمیت جنوبی ایشیا کے اکثر علاقوں میں اپنی حکومت بنائی رکھی۔ 711 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، جس کے بعد برصغیر میں اسلام کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد یہاں پر محمود غزنوی اور محمد غوری نے ایک طویل عرصے تک یہاں پر حکومت کی۔
1930 میں برصغیر میں مسلمانوں کی سیاسی جماعت نے بے حد مقبولیت حاصل کی اور 1946 کے انتخابات میں 90% ووٹ حاصل کر کے مسلمانوں کی آزادی کی تحریک پر کامیابی کی مہر لگا دی۔ جون 1947 کو بھارت کے جواہر لال نہرو، کانگریس کے ابوالحمل آزاد، آل پاکستان بھارت مسلم لیگ کے محمد علی جناح، سکھوں کی طرف سے تارا سنگھ نے برصغیر کے ماؤنٹ بیٹن اور وائسرائے کے سامنے آزادی کی منتقلی کی تجویز کردہ شرائط پر اتفاق کیا اور یوں 1947 کو اس تجویز پر عمل درآمد کیا گیا اور اس تقسیم کے نتیجے میں ہونے والے فسادات میں تقریباً 20 لاکھ افراد موت کی وادی میں چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تقسیم کے وقت بھارت سے مغربی پاکستان کی جانب تقریباً 6.5 لاکھ مسلمانوں اور مشرقی پاکستان کی طرف 4.5 لاکھ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ ایک اندازے کے مطابق یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی منتقلی تھی۔ 14 اگست کو جب پاکستان مارد وجود میں آیا تو پاکستان کے پہلے صدر قائد اعظم محمد علی جناح منتخب ہوئے، لیکن 11 ستمبر 1948 کو ان کی وفات کے بعد مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری جناب لیاقت علی خان ملک کے پہلے وزیر اعظم منتخب کیے گئے۔ 1949 میں جماعت اسلامی کے مولانا مودودی اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے ملک کا آئین مکمل طور پر شرعی حوالے سے بنانے کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں 1956، 1956، 1962 اور 1973 کے آئین کو مکمل شریعت اور اسلام کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا۔ ملک میں سیاسی بحران کی وجہ سے 1958 میں پہلا مارشل لا نافذ العمل ہوا اور ملک کی بھاگ دوڑ جنرل ایوب کے ہاتھ میں آ گئی۔ پاکستان کے تمام بڑے ڈیم ایوب خان کے دور آمریت میں بنائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان میں ترقی تو ہوئی مگر مشرقی پاکستان دور ہوتا گیا۔ 1963 میں دوسرا آئین آنے کے باوجود بھی حالات مزید بگڑتے گئے۔ عوامی رد عمل کی وجہ سے جنرل ایوب نے حکومت جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی اور آئندہ انتخابات میں جنرل یحییٰ کو واضح برتری حاصل ہوئی، لیکن یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کو ترجیح دی، جس کا بھارت نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسند سوچ کو مزید ہوا دی، جس کے نتیجے میں 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا اور اپنا نام بنگلہ دیش رکھ لیا۔ 1972 سے لے کر 1977 تک پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی یعنی PPP کی حکومت رہی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو پہلے صدر اور بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر رہے، لیکن حکومت اور حزب الاختلاف میں کشیدگی کا باعث دوبارہ 1977 میں پاکستان میں مارشل لا نافذ ہو گیا۔ 1977 سے لے کر 1988 تک مارشل لا کا دور رہا، جس میں جنرل ضیاء الحق پاکستان کے حکمران رہے۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات ہوئے جس میں جنیجو کی حکومت بنی۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور سے آتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا، جس میں ضیاء الحق سمیت اعلیٰ عسکری قیادت بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 1988 میں ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی بینظیر بھٹو نے ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں، لیکن کچھ عرصہ بعد ہی ملک کے صدر غلام اسحاق خان نے حکومت کو برطرف کر دیا اور 1990 میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت قائم ہوئی، جو کہ 1993 تک چلی۔ اس کے بعد پاکستان کے نئے صدر فاروق لغاری بنے۔ 1993 کے انتخابات میں پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی یعنی PPP اور منسلک جماعتیں اقتدار میں آئیں، لیکن 1997 میں فاروق لغاری نے یہ حکومت برطرف کر کے دوبارہ الیکشن کا حکم دیا۔ یوں 1997 میں نواز شریف دوبارہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے، لیکن نواز شریف کی اس دور میں بھی فوج اور حکومت کے درمیان کشیدگی رہی اور یوں 1999 میں پاکستان فوجی جنرل مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 2001 کے انتخابات میں ظفر اللہ جمالی صدر منتخب ہوئے اور 2004 میں چودھری شجاعت نے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالی، لیکن شوکت عزیز کے قومی اسمبلی میں ممبر منتخب ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم شوکت عزیز 15 نومبر 2007 کو قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر مستعفی ہو گئے اور 16 نومبر 2007 کو میاں محمد سمرو عبوری وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 2007 میں بینظیر کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی 2008 کو ایک بار پھر برسر اقتدار آئی اور یوسف رضا گیلانی ملک کے نئے وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدر منتخب ہوئے۔ یوسف رضا گیلانی 22 جون 2012 کو نااہلی کی وجہ سے مستعفی ہو گئے۔ مئی 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت بن کر ابھری اور یوں میاں محمد نواز شریف تیسری بار ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔
لیکن بدقسمتی سے 28 جولائی 2017 کو پاناما لیکس کی بنیاد پر نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شاہد حقان عباسی ملک کے نئے وزیر اعظم بنے۔ 2018 میں ملک کی ایک اور سیاسی پارٹی تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہوئے سامنے آئی اور بھاری اکثریت حاصل کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا نام جناب محمد عمران خان صاحب ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے ناظرین، پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ پاکستان کے جنگلات میں مختلف قسم کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں، بلکہ کچھ جانور اور پرندے ایسے ہیں جو صرف پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں۔ پاکستان 1046 کلومیٹر سمندری اور 6774 کلومیٹر زمینی سرحد کا حامل ملک ہے۔ اس زمینی سرحد افغانستان کے ساتھ 2430، چین کے ساتھ 523 کلومیٹر، بھارت کے ساتھ 2912 کلومیٹر اور ایران کے ساتھ 909 کلومیٹر سرحد لگتی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے، جو کہ پاکستان کے شمال سے شروع ہو کر KPK یعنی خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ سے گزر کر سمندر میں گرتا ہے۔ صوبہ پنجاب کے شمالی اور سندھ کے وسطی علاقہ جات میدانی ہیں۔ صوبہ سندھ کے مشرقی اور پنجاب کے جنوبی علاقے صحرائی ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں زیادہ تر پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں دنیا کے سب سے اونچا پہاڑی سلسلے واقع ہیں، جن میں 2660 فٹ تک بلند بالا چوٹیاں شامل ہیں۔ موسمی لحاظ سے پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں دسمبر سے فروری تک موسم سرما، مارچ سے مئی تک معتدل اور جون سے جولائی تک گرم ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ موسم خزاں اور بہار بھی ہیں، جن میں مونسون کی بارشیں بھی قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کے جنگلات میں سیبروس، پائن، ڈوڈار کے درخت پائے جاتے ہیں، جبکہ جنوبی بلوچستان اور سندھ میں ناریل کے درخت بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ پاکستان کے جنگلات میں تقریباً 668 قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بش، گلیون، مینا، ہاکس اور عقاب جیسے پرندے قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ خرگوش، جنگلی بلی، مارکوپولو بھیڑیا، ایشیائی سیاہ ریچھ، نایاب نسل کے برفانی چیتے بھی شامل ہیں۔ دوستو، پاکستانی دریاؤں میں 198 قسم کی مچھلیاں اور 5000 قسم کے قریب مختلف کیڑے مکوڑوں کی نسلیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ناظرین، پاکستان آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے، جبکہ پہلے نمبر پر انڈونیشیا ہے۔ پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے جو کہ اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کرتا، اور پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا واحد پاسپورٹ ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے تمام ملکوں کے لیے کارآمد ہے۔ دوستو، پاکستان کو ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک الگ مقام حاصل ہے۔ پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھتا ہے، خاص کر ایٹمی ہتھیاروں کا معاملہ ہو یا اسلحے کی خرید و فروخت کا۔ دوستو، پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے سب سے پہلے چین کے ساتھ رسمی اور سفارتی تعلقات قائم کیے، پھر چین نے گوادر بندرگاہ پر سرمایہ کاری کر کے لازوال دوستی کی مثال قائم کی۔ ناظرین، پاکستان کا تمام مسلم ممالک کے ساتھ لازوال تعلق قائم ہے، خاص طور پر انڈونیشیا کی آزادی کی تحریکوں میں شمولیت سے الجزائر، تیونس، مراکش اور ایریٹریا کے ساتھ قریبی تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان اسلامی تعاون تنظیم OIC کا رکن ہے۔ 2009 میں قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا جس کے تحت گلگت کو نیم صوبہ کا درجہ دیا گیا۔ آزاد کشمیر کے علاوہ متنازع کشمیری علاقہ پر تقریباً 45% حصہ پر بھارت کا کنٹرول ہے، جبکہ بھارت پوری جموں کشمیر ریاست پر کنٹرول کا دعویٰ کرتا ہے۔ 1948 میں اقوام متحدہ کی پیش کی گئی قرارداد کے تحت مسلم اکثریتی والے علاقے حق خود ارادیت کے تحت کسی بھی ملک سے الحاق کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج تک ایسا نہیں ہو سکا۔ دوستو، پاکستان کا ایک خفیہ تحقیقاتی ادارہ ISI ہے جو کہ دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ دوستو، 2011 میں امریکہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے۔ ناظرین، پاکستان دنیا کے امیر ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ GDP کے لحاظ سے پاکستان چائنا کی طرح ایک ترقی پذیر ملک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے باہر کے ساتھ معاشی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے معیشت پر برا اثر پڑتا ہے، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے پاکستان ترقی کے لحاظ سے دنیا میں بہترین ملک سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں غربت میں 10% کمی آئی اور ملکی معیشت میں 3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق
2050 تک پاکستان کو دنیا کی 18ویں بڑی معیشت کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ پاکستان کی برآمدی اور درآمدی تعلقات سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت، عمان، آسٹریلیا، کینیڈا، جاپان، برطانیہ، ناروے اور سوئٹزرلینڈ جیسے ملک شامل ہیں۔ پاکستان کی کل جی ڈی پی 1.6 ٹریلین ہے اور جی ڈی پی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 25ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کی کرنسی کو پاکستانی روپیہ کہا جاتا ہے۔ پاکستانی معیشت بنیادوں پر زراعت سے وابستہ ہے، جبکہ 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی میں زراعت کا صرف 20.9% حصہ سمجھا جاتا ہے۔ انڈسٹری پاکستانی معیشت کا تیسرا بڑا شعبہ سمجھا جاتا ہے، جس میں سیمنٹ کی صنعت قابل ذکر ہے۔ دوستو 2012 اور 2013 میں ملک پاکستان میں سیمنٹ کی صنعت کو سب سے زیادہ منافع بخش صنعت شمار کیا گیا۔ ٹیکسٹائل کے شعبے میں پاکستان ایشیا کا سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے 15 ملین افراد کا روزگار ٹیکسٹائل کے شعبے سے وابستہ ہے۔ پاکستان کا یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ چین دنیا میں صرف پاکستان سے کپاس اور سوت کی خریداری کرتا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 35 ملین افراد انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور یہ شرح دنیا میں ترقی پذیر جیسے ممالک میں شامل ہوتی ہے۔ کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز کی ترقی چین سے بھی زیادہ بہتر اور مؤثر شمار کی جاتی ہے۔ پاکستان صحت کے حوالے سے دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان میں اونچے پہاڑوں کے علاوہ جھیلیں اور کئی سو سال پہلے بنے گھر، قلعے وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں، جو کہ سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 5 لاکھ سیاح ہر سال سیر و تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ ان سیاحوں میں زیادہ ایشیا، یورپ اور امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھارت، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، جبکہ ریلوے کا نظام بھارت کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے۔ پاکستان میں ہائی ویز کی کل لمبائی 2,63,942 کلومیٹر ہے۔ یہ سڑکیں 92% لوگوں کے آنے جانے اور 96% سامان کی منتقلی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ دوستو پاکستان میں دنیا کا بہترین نہری نظام موجود ہے۔ پاکستان میں کل 139 ایئرپورٹس ہیں، جن میں فوجی ایئرپورٹس بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں سرکاری ایئر لائن پی آئی اے کے علاوہ ایئر بلوچ، شاہین ایئر لائن اور ایئر سیال اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ پاکستان میں موجود گوادر بندرگاہ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، جو کہ سمندری روابط میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت اہم سنگ میل حاصل کیے ہیں۔ پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بہترین میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے۔ سال 2020 میں کرونا کی وبا کے دوران پاکستان کا شمار ان چند ملکوں میں ہوا جو وینٹیلیٹر پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یورینیم کی افسردگی کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں پنجاب یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی اور بلوچستان یونیورسٹی شامل ہیں۔ دوستو پاکستان میں تعلیم کی شرح 58% ہے، جن میں سے 52% مرد اور 48% عورتیں شامل ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 7 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، جبکہ سرکاری سطح پر انگریزی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے بڑی ترقی کی ہے۔ 2002 تک ملک کا واحد چینل پی ٹی وی ہوا کرتا تھا۔ اس وقت 50 سے زائد نجی ٹی وی اس وقت کام کر رہے ہیں، جو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ رقم سعودی عرب سے برآمد ہوتی ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن کرکٹ کو بھی ایک نمایاں پوزیشن حاصل ہے۔ 1992 میں پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ 2009 میں سری لنکا کی ٹیم پر حملے کی وجہ سے پاکستان میں کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے اور 2015 تک پھر کوئی بھی انٹرنیشنل میچ پاکستان میں نہیں منعقد ہو سکا۔ پاکستان کے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں۔ پاکستان کی تاریخی یادگار مینار پاکستان ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ پاکستان کا قومی پھول چنبیلی ہے۔ پاکستان کا قومی پھل آم ہے۔ پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیض ہے، جبکہ پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے۔ پاکستان کا قومی پرندہ چوکور ہے اور پاکستان کا قومی مشروب گنے کا رس ہے۔ پاکستان کا قومی کھانا نہاری ہے۔ پاکستانی فوج کارکردگی کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے، جو کہ 6,17,000 افراد پر مشتمل ہے۔ پاکستانی فوج اقوام متحدہ کے امن مشن میں بھی حصہ دار رہی ہے۔
ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. ہمارا چینل سبسکرائب ضرور